شکریہ آکسفورڈ. اور اچھی بات یہ ہے کہ آکسفورڈ کے پروگرام اپنے وقت پر ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ فوزیہ سعید ہمارے چودھری اعتراض حسن صاحب کو بغیر رکاوٹوں کے لے آئے ہوں گی، ورنہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو کیمرہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، مائک ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، چودھری صاحب کو ہر جگہ پکڑ لیتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ تقریب کوئی وقت پر بھی شروع ہوتی ہے جلسے جلوسوں کی طرح. تو بلا کسی تاخیر کے میں سب سے پہلے درخواست کروں گا، اور چودھری صاحب کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک سیاسی آدمی ہیں اور جو ٹیلی ویژن پہ گرجتے ہیں اور چمکتے ہیں، خاص طور پہ دوسرے چودھریوں پر. تو ان کا دوسرا پہلو بہت لوگوں کو کم علم ہے. ان کی کتاب انڈس ساگا ابھی پچھلے دنوں تو کہہ رہے تھے کہ 36 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں، اور ابھی فوزیہ نے بتایا کہ اس کی تقریب الگ ہوگی. تو اس لیے نہیں کہ سیاستداں ہیں اور چودھری ہیں میں زحمت دے رہا ہوں، لیکن ہم سب کے لیے قابل احترام اسٹیج پر زحمت دوں گا محترم چودھری اعتراض حسن صاحب کو. فاطمہ حسن اور زائدہ حنا نے جمیل الدین علی صاحب کے ساتھ ایک بڑا طویل وقت گزارا ہے، اور پھر خاص طور پر ہمارے ستیہ پال جی جو ہندوستان سے آئے ہیں اور جنہوں نے امریکہ سے آئے ہیں. علی جی سے بڑا قرب ہے، اور خاص طور پر ان کا جو بڑی طویل نظم تھی انسان، اس پر بڑا کام ہوا. تو آئیے زاہدہ جی، فاطمہ حسن، ستیہ پال جی، راجیو جمیل صاحب، آئیے 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 آئیے، ہو گیا، آئیے. نہیں بھائی، 2 قدم ہیں بھائی، اس سے بتائیے. اچھا، جی. تو جناب، آپ کو علم ہے کہ اسکرین پر آواز لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایسی تقاریب میں جس کا تعلق ادب سے ہو، ہم جیسے لوگ جن کی اینکر کی حیثیت سے زبان بہت بگڑ چکی ہے، اور بد زبانی اور بد لگامی ہمارا جو ہے خاص جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اسی پر ہماری ریٹنگ چلتی ہے. یہاں کوشش کروں گا کہ جب زائدہ حنا ہوں اور فاطمہ ہوں اور ہمارے ستیہ جی ہوں اور راجو ہوں، پھر ہمارے چودھری صاحب عاشق فیض اور فراز اور جالب تو تھے ہی اور ہیں ہی، اور اس لحاظ سے ہمارے پیر بھائی بھی، لیکن علی جی پر بھی ان کا بڑا ہی قرب تعلق رہا، بلکہ جو ان کے بھائی ہیں ان کا نام ہی تھا. میں ڈاکٹر ستیہ پال امریکہ سے آئے، اور ان کا اردو ادب میں خاص طور پہ شاعری پر اور افسانے اور ناول پر بڑا کام ہے، اور خاص طور پر علی جی کی جو نظم انسان پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور جہاں زائدہ ہیں، فاطمہ ہیں، راجو، اب انہوں نے انجمن کو بھی سنبھالا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، کیوں نہ سب سے پہلے علی جی کو ہم یاد کریں. ایک مختصر سی میں نے ایک ڈاکومنٹری کی وہ شکل دیجیے، اور یقیناً علی جی کے اس شکل کو دیکھ کر ان کا ایک پورا عہد، پورا دور اور پورا پس منظر سامنے آ جائے گا. تو آئیے جی. پاکستان
رکھیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا پاکستان۔ چپ تھے مہینوں یا کر لہرائے، علی جی تم چپ تھے مہینوں یا کر لہرائے، کیا کوئی نار دبئی میں ہے جو نئے دوہے لکھوائے، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ جناب، تو یہ تھے بلکہ ہیں ہمارے علی جی، نواب زادہ مرزا جمیل الدین خان احمد علی، والد ہز ہائینس نواب سر امیر الدین خان علائی، والی ریاست لوہارو، دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی شاگرد غالب، نانا سید ناصر وزیر سجادہ نشین خواجہ میر درد، بیگم طیبہ بانو کی والدہ نوابزادہ انوری بیگم، ہمشیرہ نواب محمد اسماعیل خان مصطفیٰ شیفتہ کی پوتی۔ راجو بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا ہونا کہ رشتہ ادھر ادھر کہیں کر دوں۔ تعلیم اتنی حاصل کی کہ بعد میں فائنینس کے تمام اہم عہدوں پر رہے، بنیادی طور پر شاعر، اور پھر جو دوہے آپ نے دیکھے اور بڑی بڑی نظمیں لکھیں، پھر کالمسٹ، غالباً 40 سال سے زیادہ کالم لکھا، سفر نامے لکھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ادیبوں کی خدمت کی، سرپرستی کی، رائٹر گلڈز کے حوالے سے اور پھر انجمن ترقی اردو کے حوالے سے ادیب دوست بلکہ سرپرست۔ بچپن سے شاعری کا شوق تھا، بڑے بھائی چچا شاعر ساحل دہلوی کے پاس لے گئے، مٹھائی وغیرہ کے ساتھ شاگردی کے تمام انتظامات کیے گئے۔ ساحل صاحب نے کہا کوئی شعر کہا ہے تو سناؤ۔ علی جی نے مطلع پیش کیا، تیری دوری کے سبب دل بھی خفا ہوتا ہے، مدتوں کا میرا ساتھی یہ جدا ہوتا ہے۔ چچا ساحل نے کہا دوسرا مصرع بدل دو، جو کلیجے کا تھا وہ ساتھی وہ جدا ہوتا ہے۔ علی جی نے فرمایا ہم اپنا مصرع نہیں بدلتے۔ واہ واہ! تو پہلی بار ساحل جیسے شاعر کے سامنے یعنی دربار میں یہ گل کھلایا، اور پھر ساری زندگی اس طرح کے گل کھلاتے رہے، بغاوت کے، مزاحمت کے، سیاست میں بھی رہے، گو کہ ترقی پسند سکہ بند شاعر نہیں تھے، مگر باغی اپنے ہر دور میں رہے۔ اور پھر ہاں ان کا جو جیوے جیوے پاکستان جو انہوں نے لکھا ہے، غالباً پاک سرزمین شاد باد کے بعد پاکستان کا سب سے مقبول عام قومی ترانہ ہے۔ یہ ہوا پس منظر۔ تو زاہدہ جی آپ سے بات کریں، فاطمہ جی آپ سے کریں، راجو کے پاس جائیں، چودھری صاحب کے پاس جائیں، بڑی مشکل ہے جی۔ جی جی زاہدہ جی۔ دیکھیں یہ جو ابھی انہوں نے پورا شجرہ نسب سنایا ہے، نانے حالی اور دادے حالی، ہمارے بہت ہی نامور اینکر نے، مجاہد بریلوی نے، میں اس سے تھوڑی سی الگ سی بات کروں گی، کیونکہ میں ان کے بارے میں کئی تقریریں کر چکی ہوں، کالم لکھ چکی ہوں، مضمون لکھ چکی ہوں۔ اس آج کی محفل کا نام رکھا گیا ہے پیغام پاکستان، یعنی گویا یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے، میرا خیال ہے، انگریزی ذرا مجھے کم آتی ہے، کہ پاکستان کو علی صاحب نے کیا پیغام دیا تھا۔ تو میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی۔ خوش دل، خوش گفتار اور خوش باش علی صاحب کو ذرا سا کھرچ کر دیکھیں تو ان کے اندر سے ایک دل زدہ اور درد مند انسان نکل آتا تھا۔
انہوں نے پاکستان سے یوں محبت کی جیسی نازنین محجبین محبوباؤں سے کی جاتی ہے. ان کے قومی نغمے ان کے اس عشق کے گواہ ہیں، لیکن آج بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان سے اصل عشق اپنی نثر کے وسیلے سے کیا. انہوں نے بلا مبالغہ ہزاروں کالم لکھے، لیکن ان میں سے ایک دل پر نقش ہو گیا، اور آج جب ان کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں تو ان کی وہ تحریر بہت یاد آئی. یہ تحریر میں نے ان کے کالموں کے مجموعے سے بہت تلاش کے بعد نکالی تھی. 27 مارچ 1972 کی تحریر ہے. وہ لکھتے ہیں، آج کل ہمارے دل و دماغ پر وہ لڑکی چھائی ہوئی ہے جو تقریباً ہر روز ہمارے پاس آتی ہے. اس کا برقع میلا ہے، اس کا رنگ اس کے برقعے سے بھی میلا ہے. وہ صاف کپڑے پہننے کی کوشش کرتی ہے، وہ مسکرانے کی بھی کوشش کرتی ہے. اس کی آنکھوں سے جنس کی نہیں خالص پیٹ کی بھوک جھلکتی ہے. وہ پڑھی لکھی ہے، ہنرمند ہے، وہ شریف ہے، وہ یتیم ہے اور زندہ رہنا چاہتی ہے. وہ لڑکی ہر محلے سے آتی ہے، لیاری سے بھی اور گولی مار سے بھی اور نیو کراچی سے بھی اور چاکی واڑہ سے بھی اور کسی بھی شہر کے کسی بھی محلے سے، اور وہ صرف ایک ہی بات کہتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے. وہ بھوکی ہے، اس کی ماں بھوکی ہے، اس کا بھائی تپ دق میں مبتلا ہے اور اسے کوئی اور موذی بیماری ہو گئی ہے. پھر وہ تنگ آ کر کہتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے، عالی جی میں طوائف نہیں بننا چاہتی، میں طوائف نہیں بننا چاہتی. اور ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں، اس کی سنتے رہتے ہیں، اس کے لیے سفارشی چٹھیاں لکھتے ہیں اور دوستوں کو فون کرتے ہیں. پھر وہ لڑکی چند پھیرے لگاتی ہے، کبھی ٹیلی فون بھی کرتی ہے، مختلف دروازوں سے ناکام واپسی کی تفصیل سناتی ہے اور پھر معدوم ہو جاتی ہے. اور پھر وہی لڑکی کوئی دوسرا نام رکھ کر آ جاتی ہے. ان کی اس تحریر کا درد آنکھوں کو نم کر دیتا ہے. پر لطف اور چٹکی لینے والے دوہے ان کی ذات کا محض ایک رخ تھے، ورنہ اصل جمیل الدین علی تو وہ تھا جو وہ ایک لڑکی لکھتا تھا. اور جس نے 500 صفحات پر پھیلی ہوئی طویل نظم انسان لکھی، جس کی طرف کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا، کوٹ، تمہیں کیا خبر کیسی کیسی جہالت، ارادت، تعصب، تغلب کا ہر جھوٹ کا کرنا کیسے بچتا چلا جائے ہے صدیوں. حقائق کی لاشیں کہاں کھپ گئیں اور صداقت کی معدوم ہوتی ہوئی چیخ کیا ہے. اپنے اسی رزمیے میں انہوں نے آنے والی صدیوں کا خواب دیکھا، ایسا خواب جب جنگیں ختم ہو جائیں گی اور یہ کام عورت کرے گی اور وہ امن کا اور آشتی کا پرچم لے کر چلے گی. ان کی قوم پرستی اور حب وطن انہیں بے قرار رکھتا. ان کے کالم پاکستان کے قومی اور سماجی مسائل کا احاطہ کرتے. وہ ملک سے باہر جاتے تو دوسرے ملکوں کی ترقی اور خوشحالی اور نظم و ضبط کو دیکھ کر انہیں داد دیتے اور اس بات پہ کڑتے کہ آخر پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنی تحریروں میں یونان اور روم کے اور جدید مغرب کے فلسفیوں اور دانشوروں کا بار بار ذکر کیا اور پڑھنے والوں کو ان کے نام و کام سے روشناس کرایا. جہل، حسد و تعصب سے وہ اپنے ہم وطنوں کو دور رہنے کا پیغام دیتے تھے. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین کتابیں پاکستانیوں کو گھول کر پلا دیں. اس وقت یہاں اعتزاز احسن موجود ہیں.
وہ گواہی دیں گے کہ جب حنا جیلانی کے دفتر میں سمیہ سرور کا قتل اس کی ماں کی نگرانی اور اس کے چچا نے غیرت کے نام پر کیا تو اس بے گناہ کا قتل آج بھی انصاف کا طالب ہے۔ اس وقت علی صاحب پاکستانی سینٹ کے رکن تھے۔ سینکڑوں کے ایوان بالا میں علی صاحب، اقبال حیدر، اعتزاز احسن اور ایاز امیر صرف 4 تھے جنہوں نے اس قتل کا قصاص طلب کیا تھا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ان 4 کے پیش کیے ہوئے بل کی سب سے زیادہ مخالفت فرزند اقبال مصور پاکستان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے کیا تھا اور روشن خیالوں کے سردار اجمل خٹک نے کیا تھا۔ جمیل الدین علی رخصت ہوئے، لیکن عورتوں کے ساتھ انصاف کا جو پیغام انہوں نے دیا تھا، بھوکوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ انصاف کا جو پیغام انہوں نے دیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، وہ آج بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہی ان کا پیغام تھا۔ راجو جمیل اور ہماری فاطمہ حسن ادیبہ شاعرہ تو میزبان ہیں، تو میں چودھری صاحب کی طرف آ جاؤں۔ پتہ نہیں انہیں سینٹ سے کیسے فرصت اور وقت مل گیا، ان کا آنا ہی بریکنگ نیوز بن گیا۔ اور ہیں اچھا چلے آئیے، چلے آپ کر لوں۔ چودھری صاحب کا ذکر کیا، اچھا چلیے جی۔ میں ان کو بڑا بھائی بھی کہتا ہوں اور پھر میرے یہ تایا کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ میرے تایا نوابزادہ اعتزاز الدین احمد خان آئی جی انٹیلیجنس بیورو کے جو تھے 1951 میں، انہوں نے لیاقت علی خان کی انکوائری کی تھی اور پھر اورینٹ ایئر ویز کا ایئر کرافٹ جو لے کے ان کو راولپنڈی آ رہا تھا، جس میں ان کے پاس سیکریٹ رپورٹ تھی، تو وہ چکوال پہ گرا دیا گیا تھا اور وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو پھر ان کے والد نے ہمارے خاندان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے نام سے ان کو اتنا عشق تھا کہ میرے بیٹے کو انعام دے دیں۔ اب اگر میں اس میں غلط یا صحیح ہوں تو اعتزاز بھائی اور اعتزاز تایا دونوں اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں۔ جناب چوہدری صاحب، اچھا نہیں چوہدری صاحب تو بیٹھے گے تو اچھا بھائی سیدھی باتیں تو چلتی رہیں گی۔ اچھا چلو، میں تو نہیں ہوں بھائی، چلو بھائی صاحب کو سنیں گے اور اعتزاز صاحب کو سنیں گے۔ جی فاطمہ، نہیں آپ لوگ ایک مکالمہ ہے، گفتگو کریں آپ، جب چاہیں جہاں سے چاہے گفتگو کریں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ علی جی نے خواب دیکھا تھا، اور بالکل ان کی کتاب میں انسان میں ایک طویل نظم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اقتدار اور اختیار خواتین کے ہاتھ میں آ جانا چاہیے کہ مردوں نے بہت قتل و غارت گری اور جنگ و جدل کر لیا ہے، یہ آئیں گی تو انسان محفوظ ہو جائے گے۔ اب ان کی خواہش تھی یا علی یا راجو بھائی نے ان کے ذہن کو پڑھ لیا تھا کہ مارچ 2014 کو انجمن کی تیسری معتمد ایک خاتون ہو گئی، جو تاریخی واقعہ ہے۔ انجمن آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سن 1903 عیسوی میں انجمن ترقی اردو قائم ہوئی تھی، اور یہ پہلا ادارہ ہے اردو کا اور اردو ادب کا اور ثقافتی، اور 113 برس اس میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ یہ تعطل کیوں نہیں آیا؟ اس کی بڑی وجہ اس کے پہلے معتمد پاکستان میں جو 1912 میں انڈیا میں تھے بابا اردو مولوی عبدالحق، 1961 میں مولوی عبدالحق رخصت ہوتے ہیں۔ ان کے آخری دور میں اگر ان کے پاس کوئی قریب کھڑا ہے اور ان کا پورا سہارا بنا ہوا ہے، وہ ہیں جمیل الدین علی۔ اس دور کی پوری تاریخ بھی لکھتے ہیں اور ان کے مشن کو بھی سنبھال لیتے ہیں۔ ایسا سنبھالتے ہیں کہ بابا اردو نے جتنی کتابیں شائع کی تھی اس میں 350 کتابوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور ان کتابوں میں پاکستانی زبان کی کتابوں کا، پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو سب زبانوں کے تراجم موجود ہیں، پھر دنیا کے ادب کے تراجم موجود ہیں۔
اور بابا جو کام چاہتے تھے 2 خواب لے کے آئے تھے. ایک یہ کہ جامع عثمانیہ کے طرز پر یہاں ایک اردو یونیورسٹی قائم ہو, اور ایک وہ وہاں رہتے تھے دکن میں, تو مقبرہ رابعہ درانی کے ساتھ ان کی عمارت تھی, اس کا نام تھا اردو باغ, اور اس میں بابا اردو کا دفتر بھی تھا اور ان کا گھر بھی تھا. عالی جی نے پوری کوشش کی کہ جو اردو کالج ہے اور جس کے وہ قومیائے جانے تک ناظم بھی رہے تھے, اس کو اردو یونیورسٹی بنا دیا جائے, اور 2002 میں انہوں نے اسے اردو یونیورسٹی کا درجہ دلوا دیا, اور یہ وفاقی اردو یونیورسٹی جامع عثمانیہ کے طرز کی ایک بڑی اردو یونیورسٹی ہے. اردو باغ کے لیے انہوں نے زمین لے لی تھی 5300 گز. خدا کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں اردو باغ پہ تعمیر کا آغاز ہو گیا تھا. اب ان کا جو مزید کام ہے وہ ذمہ داری ہمیں سونپ گئے ہیں انجمن کو اتنے مضبوط بنیادوں پر. یعنی میں جب باہر جاتی ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کتابیں انجمن ترقی اردو کی لائبریری میں موجود ہیں اور جو منٹوں میں نکال کے پیش کر دی جاتی ہیں ریسرچر کو, وہ کتابیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں. 113 برس ایک ادارے کو قائم رکھنا, اس کے مقاصد کی تکمیل کرنا, اس کے کام کو بڑھانا, اور اس کے سب سے بڑے اثاثے 60,000 کتابیں ہیں, جس میں 1811 عیسوی کا چھپا ہوا میر باقر علی کا دیوان, یہ میر تقی میر کا دیوان. اس کے بعد وہ کتابیں جو آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اردو میں کیسے تعلیم دیں گے, یہاں بیٹھی ہوئیں گی ڈاکٹر حامد شفقت کی بیٹی. ڈاکٹر حامد شفقت نے بتایا کہ جب پاکستان بنا تو جتنے اساتذہ تھے ان کے وہ تھے جو جامع عثمانیہ سے اردو میں پڑھ کے آئے تھے ڈاکٹری, ڈاکٹر ذکی حسن اور متعدد ڈاکٹر, اور وہ کتابیں ہماری لائبریری میں محفوظ ہیں, میڈیکل کی کتابیں جو جامع عثمانیہ میں پڑھائی جاتی تھی. اب ہم انہیں ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش میں ہے, وہ سب آن لائن ہو جائیں گی, اور ہماری نئی عمارت بن جائے گی جس کے لیے جناب ممنون حسین نے گرانٹ دی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 113 سال پرانا ادارہ اپنی اس صدی میں کتنے آگے جاتا ہے, اور آج کی صدی سے آہنگ ہوتا ہے. بہت شکریہ. ہاں, ایک یہ فاطمہ حسن کو یہ تو کریڈٹ جائے گا کہ ادیبہ اور شاعرہ تو ہیں, اور جیسے کہ کہا کہ بابا اردو نے جب انجمن کو عالی جی کو سونپا, اور عالی جی کے بعد پھر وہ انجمن خاتون کو یقیناً فاطمہ حسن کو دی. اور میں نے کہا نا کہ عالی جی تو جس طرح گفتگو کرتے تھے, جس طرح شاعری کرتے تھے, جس طرح باتیں کرتے تھے, خاص طور پر دوہا. دیکھیں میرے سامنے کیا اچھا آیا ہے کہ کیا جانے یہ پیت کی آگ بھی کیا کیا اور جلائے, عالی جیسا مہا کوئی بھی بابو جی کہلائے. بابو جی کرتے ہو گئے عالی جی کو 2 سال, مرجھایا وہ پھول سا چہرہ, بھورے پڑ گئے بال. چوئی صاحب. شکریہ مجاہد. یہاں تو بڑے اچھے مقالے پڑھے گئے, اور میرے خیال میں عالی جی کے بارے میں اور ان کی زندگی, ان کی شخصیت, ان کی جو بہت سارے کام اور کارنامے تھے ان کے بارے میں. اور بہتر ہوا فاطمہ صاحبہ پہلے بولیے, کیونکہ انہوں نے وہ ایک ردم سیٹ کر دیا ہے کہ ان کی بارے میں جو معلومات انہوں نے دی ہیں, اور ان کی کالمز کے بارے میں جو زائدہ نے دی ہیں, یہ بڑے اہم ایشو تھے. میرا یہاں ہونا ان کے ساتھ اس محفل میں راجو جی کی مہربانی ہے, مجھے یہ انہوں نے شرف بخشا ہے. اس میں ایک بات تو آپ نے ذکر کیا ہے, اس کا میں صرف اتنا ذکر کروں گا کہ میرے والد اور نوابزادہ اعتزاز بہت دوست تھے, اور میرے نام بھی ان پہ رکھا گیا, اور میرے کان میں اذان بھی انہوں نے دی. اب اس کا مجاہد کہیں گے کہ شاید اثر کم ہوا ہے.
मतलब डेयर डेविल आप उतने ही हैं जितने ताया जान थे. जी जी. تو ان کے جب وہ ناگہانی طور پہ ہوائی جہاز کے کریش میں شہید ہوئے تو بڑے ہمارے فیملی میں گھر پہ تو بہت عرصہ سوگ رہا, کیونکہ اور والد بہت قریب تھے ان کے, اور ان کا ہمارے ہاں آنا جانا بڑا رہتا تھا. اور ایک اور نسبت ان کی ہے, وہ میاں خورشید قصوری کے ساتھ بھی ہے. میاں خورشید قصوری کے ماموں تھے, راجو جی کے تایا تھے. خورشید قصوری صاحب کی جو والدہ ہیں روشنک بیگم, بیگم محمود علی قصوری, وہ میرے والد کے سوتیلے بھائی کی بیٹی ہیں شاہ رخ مرزا کی. تو وہ میری کزن ہیں اور خورشید میرے بھانجے ہیں. تو یہ ایک وقت تھا, ایک تھوڑا سا خورشید کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ جیل میں ساتھ گزارنا پڑا. تو ہمارے تیسرے جو قیدی ہمارے ساتھ تھے ملک محمد قاسم مرحوم, ان کے والد ملک محمد حسن پر میرے والد کا نام رکھا گیا تھا, اور خورشید کے ماموں کے نام پہ میرا نام رکھا گیا تھا. تو میں بیچ میں درمیان میں ان کے جھگڑے جب ہوتے تھے تو درمیان میں کھڑا ہو کے ان کو آپس سے ایک دوسرے سے ڈس انگیج کرتا تھا. واقعہ جس کا حوالہ ابھی دیا گیا وہ بڑا میرا خیال ہے علی جی کی کردار کو کافی اس میں جھلک ملتی ہے. سامیہ سرور نے اپنی پسند کی شادی کی تھی. اس کو اب وہ ہنا جیلانی کے دفتر میں اپنے وکیل کے دفتر میں بیٹھی تھی. اس کے ماں باپ میرے پاس آئے دونوں کہ وہ ان سے ایک ملاقات کروا دو. میرے دفتر میں آئے, میں نے ہنا سے بات کی, اس نے اس بیٹی سے بات کی. بیٹی نے کہا کہ یہ مجھے مار دے گا باپ میرا, میں باپ سے نہیں ملنا چاہتی. میں نے ان کو بھیج دیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گیا کہ والدہ سے ملوا دو. ہم نے اس سمیہ سے پھر پوچھا, وہ تیار ہوگی والدہ سے ملنے کی. اس بیچاری کو بھی علم نہیں تھا کہ والدہ ایک اسیسن کو ساتھ لا سکتی ہے. تو سیڑھیاں چڑھنے کی جب باری آئی, میں نے تو ہنا سے بات کی تو اس بیٹی نے کہا کہ ماں آ جائے, میں ملنا چاہتی ہوں, شاید ہماری کوئی ریزولوشن ہو جائے. اور ماں کو میں نے بھی سمجھایا, بہت باپ کو سمجھایا. وہ ماں کے لیے تیار ہو گئی. ماں وہاں اب میرے دفتر سے اٹھیں اور اپنے ہوٹل کے کمرے میں گئیں, اور پاؤں پہ انہوں نے جب مجھے اس بات کا علم نہیں, پاؤں پہ کوئی پٹی باندھ لی. اور اب جب ہنا جیلانی کے دفتر پہنچی تو اس کے پاؤں باندھا ہوا تھا اور وہ لمپ کر رہی تھی, بالکل لمپ, وہ لمپ اس کا غلط تھا پر لمپ کر رہی تھی. اور ساتھ ایک اس کے نوجوان تھا. اب وہاں جو دفتر میں تھے انہوں نے کہا کہ اعتزاز صاحب نے اور سامیہ نے آپس میں بات کر کے کہا ہے کہ صرف ماں کو ملنا ہے, بی بی آپ جا سکتی ہیں, یہ نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا یہ میرے سہارے کے طور پہ, دیکھو میری ٹانگ, میرا بچہ ہی ہے اور سہارے کے طور پہ یہ میرے ساتھ جائے گا. اب انہوں نے اجازت دے دی. اسی شخص نے ماں کی موجودگی میں بیٹی کو فائر مار کے ماتھے پہ اور قتل کر دیا. اب اس پہ اضطراب کافی ہوا لوگوں کو, بہت ہی ایک سنسنی خیز قسم کا, اور آنر کلنگ کی ایک. پھر والدہ جو ہے وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گئی. جو اسیسن تھا اس کو ایک پولیس والے نے گولی مار کے مار دیا. والدہ نکل گئی. اس نے نیچے رکشہ کھڑا کیا ہوا تھا, رکشے پہ آئی اور وہ نکل گئی. اور پھر
وہ زمانہ پنجاب حکومت نے ان کو سہولت، بڑی سہولت پیدا کی کہ وہ پشاور سے ان کا تعلق تھا، اور جو مقتولہ تھی سامیہ، اس کا والد جو میرے دفتر تک تو آیا تھا، وہ اس وقت فرنٹیئر سرحد کہتے تھے، سرحد چیمبر آف کامرس کا صدر تھا اور ایک بہت کامیاب انڈسٹریلسٹ تھا. تو یہ سوچ آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ پھیلی ہوئی اور کس حد تک ہم نے کوشش کی کہ وہ گرفتار ہوں، اور پنجاب گورنمنٹ بادستور ہے، اس نے ان کو راہداری دی اور وہ سرحد خیبر پختونخوا پہنچ گئے. اب ہم نے سینٹ میں جب اس کو اٹھایا، دلچسپ بات یہ ہے کہ 100 ممبرز میں سے پہلے قرارداد تھی کہ قانون بنایا جائے، اس پہ 100 ممبرز میں سے 82 ممبرز نے، سینیٹرز نے دستخط کیے. ہم نے پہلے دستخط کروائے، اقبال حیدر اور میں، اس کو ہم زیادہ متحرک تھے اس پہ، اور ہم نے 82 out of 100 members signed that document, that resolution, including جن کا نام لیا گیا. اور جس دن وہ پیش ہوئی اس دن اپنے ایاز امیر صاحب نیشنل اسمبلی میں آئے تھے، سینٹ میں نہیں آئے. انہوں نے بہت سپورٹ کیا، بہت اس کو سپورٹ کیا اپنے تئیں. پر جو چوتھے آدمی سینیٹر تھے، ان کا نام لینا ضروری ہے، وہ پیر راشدی، سینیٹر راشدی سندھ سے. تو جب یہ موشن میں نے موو کیا ایز دا لیڈر آف دی اپوزیشن، آئی واز دا لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت. اپوزیشن ہی میں رہتے ہیں آپ. اب میری گورنمنٹ بھی ہو جب پارٹی کی تو میں اپوزیشن میں ہی ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. تو اب میں بحث کر رہا ہوں اس پہ، تو اقبال حیدر میرے پاس آئے، کان میں انہوں نے کہا کہ پیچھے سب اٹھتے جا رہے ہیں. دیکھا کہ ہم 4 رہ گئے جب ووٹ کی باری تھی، اس میں علی صاحب ہم سے سب سے سینئر تھے. وہ نہ صرف انہوں نے ووٹ ڈالا بلکہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا، جی آرٹیکل مضمون بھی لکھا، بیان بھی دیا. اور وہاں جو دہشت کی فضا تھی، کیونکہ ملاؤں نے جو بڑی دہشت پھیلائی ہوئی تھی، ہمیں واجب القتل کیا کہا گیا کہ جو اس پہ ووٹ کرے گا وہ واجب القتل ہے، اس قسم کے فتوے تھے. تو 4 جو ہم کھڑے رہے، ان میں ہمیں سب سے زیادہ حوصلہ اس بات کے تھا کہ ایک سینئر پاکستانی ریناؤنڈ پوئٹ، ریناؤنڈ رائٹر، جن کا ایک معاشرے میں بہت ہم سے بڑا مقام تھا، وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. تو اس میں اس قرارداد پہ ووٹ دینے کے لیے علی صاحب نے دراصل ہماری سرپرستی کی. اچھا ہوا آپ نے پس منظر بتا دیا، ورنہ ایک ساتھ ملے کہ آپ نے اس پروگرام میں چودھری صاحب کو کیوں رکھا ہے. کیا کوئی پاناما سٹی کے اوپر کوئی پروگرام کر رہے ہیں آپ؟ میں نے نہیں جی، وہ ابھی آپ دیکھیے گا چودھری صاحب کس پس منظر سے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. اور پتہ کیوں جی ستیہ پال جی سے گفتگو ہو ان کے؟ اچھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ امینہ سید یہاں موجود ہے اور زاہدہ ہے نا، تو وہ خواتین والی بات ہو رہی تھی، تو انجمن ترقی اردو کی یہ 2 ناظم خواتین ہیں، یعنی گورننگ باڈی کی 2 ممبر میرے علاوہ 3 خواتین ہیں. تو یہ دیکھیے کہ علی جی کی خواہش زیادہ وہی ہیں، خواتین زیادہ. دیکھیں دراصل ایسا ہے کہ اعتزاز صاحب نے جتنی تفصیل سے یہ بتایا ہے، تو دراصل یہ علی صاحب کی حوصلہ مندی اور ان کا اپنے موقف پر جمے رہنا تھا. اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہمیں اب ایسے لوگ نہیں نظر آتے کہ جو اپنی بات پہ جمے رہیں اور یہ بھی سنتے رہیں کہ آپ واجب القتل ہیں اور قتل کیے جا سکتے ہیں. جی آئیے
آصف آپ کچھ پڑھیے, دلی سے آئے ہیں, اور پھر میں چاہوں گا کہ اپنے سیف محمود. جی سیف, آئیے, یہ لیجیے میرا مائک لے لیں. جی میرا نام ویسے سیف محمود ہے. میں 2 چھوٹی نظمیں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں علی جی کی. پہلی نظم جو میں پڑھ رہا ہوں وہ انہوں نے میرا جی پہ کہی ہے. میرا جی کو ماننے والے کم ہیں لیکن ہم بھی ہیں, فیض کی بات بڑی ہے پھر بھی اب ویسا کون آئے گا. ترمین سخن کی فکر نہ کر بے ساختہ چل, اٹھ آنکھیں مل وہ کامل دیوان آ ہی گیا, دنیا بھر کو دہلا ہی گیا. ہاں مان لیا پر بہر کا کیا, بدلے بدلی ہر بہر بدلنے والی ہے. جس رو میں سمندر لاکھ بھرے وہ رو پھر چلنے والی ہے. جب ہم نے پڑھا کب 54 میں کئی نئے تو ان کو پہچانے, کچھ سکہ بند ترقی پسند اس جرت پہ بھی برا مانے, اور ہم سے ہو گئے بیگانے. یوں بھی کوئی ہم کو کیا جانے. اور جب یہ چھپا 58 میں تو فیض بہت ہی آگے تھے, جیلیں افسانے مجموعے کچھ ایسا تو اب ہوا قائم, سب ان کی جلوں میں بھاگے تھے, ہم جیسے بھی ان کے ملبوسات میں کچے پکے دھاگے تھے. پھر وقت کا پلڑا صرف سیاست اور تشہیر میں جھول گیا. 2-4 پرانے جمے رہے پر میرا جی کو ایک زمانہ بھول گیا. کم اہل سخن کم اہل نظر کو یاد رہا, کوئی میرا جی بھی شاعر تھا, وہ پاکستان نہیں آئے. کیسے آتے, کوئی عشق کے زور پہ بلواتا تو آ جاتے. بمبئی میں ننگے بھوکے اور بیمار رہے, اختر الایمان ہی ان کے دوست مربی خادم بستر مرگ اور قبر تلق غم خار رہے. یہاں ان کی صاحب قوت چاہنے والے بھی 2 وقت کی روٹیاں دینے کو بلوا نہ سکے. یہ اپنے ضمیر پہ ہے کیا کہوائے, اور اب بھی کیا کہوا نہ سکے. آسان ترین بیان یہ ہوگا بلوایا پر وہ آ نہ سکے. آسان ترین بیان یہ ہوگا بلوایا پر وہ آ نہ سکے. اور اب ان کا دیوان چھپا, دوبارہ وہی دربار سجا. کیا آہرا چوڑا دریا ہے, کن کن سمتوں میں بہتا ہے. جگ بھر سے خزانہ لیتا ہے, جگ بھر کو خزانے دیتا ہے. کیا اس میں سفینے بہنے لگے, سب ان کو قصیدے کہنے لگے. اب فیض بھی ہیں اور راشد بھی, وہ بہت بڑے پر میرا جی, ہاں میرا جی وہ چمکتے ہیں. کیا کیا ہیرے کیا کیا موتی کس شان کے ساتھ دمکتے ہیں. اے یار غیاب ماجد امجد, خاموش شکار رشک و حسد. بے تشہیری کے سعید زبوں, کب جھنگ میں آ کر تجھ سے کہوں, لے وہ سچ واپس آیا ہے. جس کو حق ہو ایک نہ ایک دن اس نے پورا پایا ہے. میرا جی کو ماننے والے کم ہیں لیکن ہم بھی ہیں, فیض کی بات بڑی ہے پھر بھی اب ویسا کون آئے گا. اور ایک چھوٹی سی نظم اور ہے. وہ بچہ کہاں ہے جو کہہ دے کہ حضرت سلامت. یہ سب لوگ ملبوس شاہی کا اقرار کرتے رہیں, مجھ کو تو آپ ننگے نظر آ رہے ہیں. وہ بچہ کہاں ہے جو کہہ دے کہ حضرت سلامت. یہ سب لوگ ملبوس شاہی کا اقرار کرتے رہیں, مجھ کو تو آپ ننگے نظر آ رہے ہیں. وہ بچہ جو اتنی پرانی کہانی میں زندہ چلا آ رہا ہے, ہمارے وطن میں بھی ہوگا. ڈری اور سہمی مگر پھر بھی جاری یہ آواز دل چیرتی ہے, ہمارے وطن میں بھی ہوگا. میں درباریوں میں تو کیا نوکروں کی جلاؤں میں بہت دور بیٹھا, لباس شاہی کا مداخاں تو اب بھی نہیں. اشاروں کنایوں علامات سے یا خرافات سے کچھ نہ کچھ نظم میں کچھ نہ کچھ نثر میں بڑبڑاتا رہا ہوں, مگر وہاں بھی یہاں کا یہ افسانہ سب کو سناتا رہا ہوں. وہ غالب نہ ہو اور جالب رہے, پھر بھی ایسا ہی بچہ ہمارے وطن میں بھی ہے اور رہے گا. بہت بہت شکریہ.
آپ کو علم ہے کہ علی جی کی شخصیت اور ان کی شاعری، وہ آپ دیکھیں نا، چودھری اطلاع حسن ہوں یا فاطمہ حسن ہوں یا زائدہ ہوں، اور یہ آئے ہیں، اور راجو تو اپنے حوالے سے کہیں گے، ستیہ جی جیسے میں نے کہا، انہوں نے بہت ہی گہرا کام کیا ہے، گہرائی سے کام کیا ہے، اور ان کی ایک نظم، اور اس کے علاوہ تو ہم لوگ تو خیر ٹھیک ہے صحافی اور جو کرتے ہیں، لیکن ان کا حقیقی معنوں میں بڑا کام ہے. ستیہ جی. دوستو، علی جی سے میرا تعلق خاطر لگ بھگ 40 برس پرانا ہے. میں ان سے عمر میں صرف 5 برس چھوٹا ہوں، اس لحاظ سے شاید اس محفل میں سب سے زیادہ معمر شخص ہوں. یہ تعلق خاطر استادی شاگردی کا بھی نہیں ہے، دوستی کا ہے، لیکن وہ میرے لیے ایک قابل تعظیم بزرگ ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑے شاعر تھے. میں اپنی زندگی میں پاکستان میں پیدائش کے بعد 16 برس گزارنے کے بعد ہندوستان گیا، and my stay in India was almost an interregnum because I couldn't زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہرا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی پہلی ڈاکٹریٹ لٹریچر میں وہاں سے کرنے کے بعد دوسری میں نے فلاسفی میں کی ٹرینٹی یونیورسٹی ٹیکسس سے، لیکن میں باہر کا ہو کر رہ گیا. اور پھر مجھے لگا کہ جس وطن میں مجھے ہونا چاہیے تھا میں وہاں نہیں ہوں، تو میں اب ہر برس آیا کرتا ہوں. اپنی جنم بھومی کی عقیدت مجھے کھینچ لاتی ہے، یہ میرے لیے ایک پلگرمیج ہوتی ہے. اور علی جی اس پلگرمیج میں ایک پوائنٹ تھے، ایک لائٹ ہاؤس تھے جن کے لیے میں آیا کرتا تھا. 1999 میں جب میں آیا تب ابھی انجمن پرانے دفتر میں تھی. علی جی نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا میرے لیے، ادا آپا بھی تھیں اس میں، پھر کلب میں بھی ملاقات ہوئی. تو اس وقت علی جی نے مجھے کوئی 20 صفحات انسان نظم کے دیے. کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں یہ ختم کروں آپ اسے انگریزی میں ترجمہ کر دیں. اس وقت تک میرے تراجم کئی چھپ چکے تھے انگریزی میں، میری اپنی 5-6 کتابیں نظموں کی امریکہ سے چھپ چکی تھیں، اس لیے میں نے یہ فوری طور پر یہ قبول کر لیا کہ میں کر دوں گا. اس سے اگلی ملاقات 2002 میں ہوئی کینیڈا میں، جب وہ آئے تشریف لائے. میں بیمار تھا اور بہت بری طرح بیمار تھا، لیکن میں نے کام کر دیا تھا ان کا. مجھے کچھ اور صفحات پکڑا گئے کہ یہ بھی کام آپ کر دیں. یہ نظم انسان تھی. میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا. معافی چاہتا ہوں، میں ایک حد تک میں اس کے بارے میں بات کروں گا، اس لیے کہ یہ نظم مکمل نہیں ہو سکی. جہاں تک ہو سکی میں نے اس کو ای میل کر دیا انہیں، اور یہ ان کے کاغذات میں راجو مجھے بتاتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ دستیاب ہو گیا ہے میرے ترجمے کا، اور باقی ہو جائے گا. اگر ہو گیا تو انشاءاللہ اس پر اور آگے کام ہو جائے گا. انگریزی میں ایک ٹرم ہے ایپک، اسے اردو میں شعری بیانیہ کہا جاتا ہے. میں نے ایک ٹرم گھڑی ہے کیونکہ انسان اس کے تحت پوری طرح نہیں آتی. انسان ایک میگا بیانیہ ہے، میگا ایپک ہے. عام طور پر ایپک جو ہیں وہ کسی بھی وقت کے لیڈر کے لیے ایک سفر کے لیے، جیسے اوڈیسی ہے یا اوڈیسی ہومر کی ہے اور گریک لینگویج میں ہے، یا ایلیاڈ ہے ورجل کی جو اٹالین لینگویج میں ہے، یا پھر اس کے بعد ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ ہے جو انگریزی میں ہے. یہ لگاتار بڑے بڑے بیانیے لکھے گئے.
ان کے تحت کہیں بھی پر سے انسان نہیں آتا، کیونکہ انسان ان سے بہت بڑی نظم ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس گلوبل ولیج میں یورپ کی زبانوں کے ہم پلہ نہیں ہیں کسی حد تک، اس لیے کہ تراجم کی بہت کمی ہے، اور جو تراجم ہیں وہ ناقص ہیں، بابو انگلش میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بابو انگلش میں ہیں، اور انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا پر سے ایز ایکول ٹو دا رائٹنگس ان انگلینڈ اینڈ امریکہ. میری خوش قسمتی رہی کہ میں انڈیا سے جانے کے بعد یورپ کی جامعات میں اور ناردرن امریکہ اور کینیڈا کی جامعات میں 40-45 برسوں تک کمپیریٹیو لٹریچر پڑھاتا رہا، تقابلی ادب پڑھاتا رہا. اور میں نے کوشش کی کہ نصاب سازی میں، جسے ہم کریکولم پلاننگ اینڈ کورس ڈیزائننگ کہتے ہیں، اردو کو بھی خاطر خواہ جگہ ملے. انسان ایک نظم نہیں ہے. میں نے عرض کیا، میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مہابیانیہ میں مختلف طوالت کے ٹکڑے بیضوی قطرنوں کی طرح ٹانک دیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی گدری کی طرح بھی ہے جس میں رنگوں کے اختلاط میں صلح و صفائی کی کوئی قید نہیں. بہم باف کیے ہوئے ٹکڑے، اور ان میں طوالت کا کوئی طے شدہ اصول بھی نہیں. اس بات کی کوئی قید نہیں کہ انسان کوٹ ان کوٹ یا اس کی نسل کی آماجگاہ یعنی زمین کے ٹائم فریم میں ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف یا پیچھے سے آگے کی طرف چلا جائے. اسٹریم آف کانشسنس ناول کی طرح، یعنی جو ہماری تخلیقیت کے پروسیس میں خیالات کی رو ہے، اس کے لیے عالی جی بعض اوقات he stands still in space and goes back and forth in time. Sometimes he stands still in time and goes back and forth in space. یہ ایک بہت بڑی نئی بات تھی. لیکن آخر نظم انسان ہے کیا؟ انسان کے ہومونمز اور بھی ہیں، بشر ہے، آدمی ہے، بندہ ہے. انسان کیوں؟ میرے خیال میں اس لیے کہ جو ایکسٹرا اوور لیپنگ میننگ ہے انسان میں، اس میں لفظ انسانیت بھی جڑا ہوا ہے، جسے ہم انسانیت کے حوالے سے انسان سمجھتے ہیں. حیوان کے مد مقابل اس کے الٹ پھیر میں بالکل ہی الٹ. اور اگر ان کی نظم میں آپ چھپکلی کا دماغ یہ پورشنز پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حیوان سے انسان بنتے ہوئے خدا جانے کتنی صدیاں لگیں، اور اس آج کے لمحے تک پہنچ کر کتنی اور لگیں گی. یہ نظم 31 ابواب پر مشتمل ہے. مماثل اردو نظمیں بہت کم ہیں. جوش کی نظم حرف آخر، علی اختر حیدرآبادی کی نظم قول فیصل، سردار جعفری کی نظم نئی دنیا کو سلام، اختر الرحمان کی سب رنگ، یہ سب ہیں لیکن یہ مختلف ہے. عالی جی نے اس نظم کو رک رک کر آدھی صدی میں لکھا ہے، اور میں اس ضمن میں جب دنیا کے ادب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک نظم صرف یاد آتی ہے، اور وہ ایزرا پاؤنڈ کی ہے 20ویں صدی کے پہلی چوتھائی حصے میں. ایزرا پاؤنڈ کی ہے دا کینٹوز، جو 1915 میں اس نے شروع کی اور اپنی موت تک یعنی 1973 تک وہ اسے لکھتا رہا. مجھے اور کوئی اس مماثلت میں نظر نہیں آتی. نظم ہے کیا؟ اب میں اپنی یادداشت پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. اتنے بھی نہیں جی. آواز میں تو ماشاءاللہ وہی خرج ہے. ان کے خود لکھے ہوئے الفاظ یہ ہیں: کوئی میری داستان لکھے، کوئی میری داستان لکھے جو میری مانند اور لاکھوں شکست کھائے ہوں کی تاریخ بھی رہے گی، جنہوں نے کس کس عذاب میں ایک بہشت امید کی خوشی کو دبا کے رکھا تھا. زمین کے مظلوم باسیوں کا فسانہ خود آسمان لکھے، کوئی میری داستان لکھے. یہ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی ان کی جو چلی گئی.
اور پھر وہ خدا سے دعا کرتے ہیں, معافی چاہتا ہوں, وہ کھڑے ہونے کی عادت ہے. خدا بندہ مجھے تو کم سے کم اتنی صدیاں اور دے, دیکھوں, پڑھوں, سوچوں, لکھوں, کچھ کام کر جاؤں. اگر انعام ہوتے ہیں کوئی تو کوئی کارنامہ لائے کے انعام کر جاؤں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اب یہ عہد آئندہ میں کوئی انعام کر جاؤں, مگر ممکن ہے تو تیرے کرم سے جرم گاہے زندگی میں خود کو بے الزام کر جاؤں. یہ صدیاں تو الف بے تھیں. کون تھی یہ صدیاں؟ پرت در پرت انسان بننے کے عمل میں میرا خیال ہے 6 ملین برس لگے جب وہ 2 ٹانگوں پر اچک کر کھڑا ہو گیا. لیکن نہیں, شاعر کی نظم اس سے تعلق نہیں رکھتی. نظم کو اگر ایک ٹائم فریم میں رکھ کر ہم دیکھیں تو شاعر صرف اس محدود دورانی کی بات کرتا ہے جس میں انسانی تاریخ اور ثقافت کو کسی نہ کسی فارمیٹ یعنی ہیروغلیفک حروف میں لکھے ہوئے حروف, اور یہ پیریڈ صرف 10,000 سالوں پر محیط ہے. تو کہاں 6 ملین اور کہاں 10,000. میرا خیال ہے کہ دعا کرنے کے بعد اس کو پرے پرواز مل گئے. کوئی موقع ایسا ہوتا ہے جب دل سے جو نکلتی ہے دعا اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, کہا گیا ہے. تو دعا کو پرے پرواز ملتی ہے تو وہ اڑتی چلی جاتی ہے. خداوند, ٹھیک ہے, مجھے وقت کے لیے مت ٹوکیے. نہیں, آواز جو آپ کی ادھر ادھر گزر جاتی ہے. وقت تو ابھی کتنے لکھتے ہیں خداوند 5 منٹ رہ گئے, معاف کیجئے. خیال ایک ظاہر خوش گفتگو کو بے تسلی ایک حریف آرزو نکلا. میں کچھ سمجھا مگر پھر بھی نہیں سمجھا. مجھے تو چند صدیاں ہی دے دے, مجھے تو چند صدیاں دے ہی دے جن میں مجھے جتنے بھی حرف و لفظ آ جائیں انہی سے ایک زبان تعبیر ہر کون و مکان اپنی بنانی ہے. مجھے سب ہوش مندانے ذرا افشاں جس قدر بھی دے گئے ہیں اور جو بھی دے منظور ہیں, لیکن میرے دل میں سوالوں کی جو دنیا ہے وہ ماضی, حال, مستقبل سے وابستہ صحیح پھر بھی, مگر اس کا دیوانہ پن تو تیرے تلاش بے قراں ہی کی کہانی ہے. یہ صدیاں تو الف بے تھی. یہ ریکرنگ لائن جو ہے جو بار بار آتی ہے, یہ 6 بار آتی ہے ہر ایک کینٹو کے بعد, اور کئی کینٹوز کی شروع میں بھی آتی ہے. مجھے تو یہ صدیاں تو الف بے تھی. عالی جی نے جب یہ نظم لکھی تو ایک قسم کی شعری تحت بیانی تھی ان کے یہاں, عاجزی تھی, انکسار تھا. یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے کوئی کلیم ان کا نہیں تھا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. ستیہ جی, ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ پوری محفل دیں, لیکن جو ترتیب ہمارے آکسفورڈ والے دیتے ہیں اس میں 1 گھنٹہ دیتے ہیں. ابھی ایک صاحبہ آئیں, انہوں نے مجھے 5 منٹ بتائے, اب غالباً 4 منٹ رہ گئے ہیں. میں تو یہ چاہتا تھا فاطمہ جی ایک مکمل ایک ستیہ جی کے لیے, ایک عالی جی کے لیے ہم ایک نشست پوری بھرپور رکھیں, اور مجھ سے تو بالکل ہی جسارت نہیں ہو رہی. لیکن آکسفورڈ کا کچھ جو ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہے, اور اگر 2-3 منٹ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہلوا دوں. راجو جی کیسے اب والد سے, پھر میں چودھری صاحب کو 2 منٹ دے دوں. میں آنند جی کا بڑا مشکور ہوں, انہوں نے اتنی خوبصورتی سے ابو کی ایک طویل نظمیہ انسان کے بارے میں ذکر کیا. یہاں مجھے بے اختیار یاد آ گیا کہ ان کی رخصت سے پہلے 3 دن پہلے جب وہ ICU میں ڈراؤزی سے بات کرتے تھے, جواب دیتے تھے, تو وہ ہم سمجھے کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے چیزیں وغیرہ ان کے, جس طرح ان کو ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. تو ان کا جو اٹینڈنٹ تھا ICU کا, جو 24 گھنٹے رہتا تھا, ہم نے اسپیشل پرمیشن لی تھی کہ ایک بیٹا یا بیٹی ان کے پاس بیٹھا رہے گا. تو ہم لوگ ٹرن لیتے تھے 5 بھائی بہن, تو وہ میری ٹرن تھی. تو وہ ایک آدمی تھا, اس نے کہا یہ ہم تو باہر جاتے ہیں تو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ, اور وہ تو پورا نیچے میڈیا کھڑا رہتا ہے, تو یہ ان کی کوئی خاص چیز بتائیں. تو میں نے ذکر کیا کہ یار ان کی ایک کتاب ہے انسان. انہوں نے 1900, اب یہ سننے والی بات ہے مجاہد بھائی,
انہوں نے 1955 میں لکھنی شروع کی تھی وہ, اور 2012 میں انہوں نے چھاپ دی. اور نامکمل, تو میں نے کہا ابو یہ کیا ہے, مطلب نامکمل, تو کہنے لگے انسان ہمیشہ نامکمل رہے گا. مگر جب میں نے 1955 کہا, آپ یقین کریں میرا باپ جو وہاں پلنگ پہ پڑا ہوا تھا بالکل بے سدھ, ادھر سے مجھے ایک خاموشی سی آواز آئی 1954. اچھا یہ بتائیے, آپ کو اداکاری آپ کی پسند تھی یا کہتے ہیں کس کاموں میں پڑ گئے آپ؟ بہرحال انجمن یہ چلا رہی ہے ہمارے ساتھ مل کے. اگلے جو 2 منٹ ہیں, چودھری صاحب آئے ہیں, ہمارے خاص مہمان ہیں. چودھری صاحب صرف 2 منٹ رہ گئے جی, وہ جو جی چودھری صاحب. اور ایک خیال پایا جاتا ہے کہ آپ وہ جو فیض اور فراز ان کے کوئی زیادہ عاشق ہے, جالب سے قریب, علی جی سے کوئی تعلق واسطہ اس طرح, یہ لوگ یا تو ان لوگوں نے بلایا نہیں ہوگا, انجمن والوں نے آپ کو خاص طور پر اس طرح کے لیے. میں تو خیر بلایا تھا نا پریس کلب میں اپنے, کیا یعنی یہ جو اگر ان میں فرق دیکھتے ہیں. علی جی مکمل شاعر تھے اور مکمل شاعری کی انہوں نے. ان کی نظم میں اور ان کے شعر اور مصرے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے منفرد بات ہے وہ نغمگی ہے. ان کے اشعار, ان کی نظمیں نغموں میں اور موسیقی پہ بڑی آسانی سے ڈھل سکتی ہیں. صرف رزمیہ موسیقی نہیں, فیض ہو تو ان کے لیے رزمیہ موسیقی اور وہ ڈھنگ ہوگا. لیکن علی کا بڑا پیار والا سافٹ شاعری ہے, اور بڑی انسان کے بارے میں تو ستیہ صاحب نے بہت ریسرچ بھی کر رکھی ہے اور لکھا بھی ہے. جو بھی لمبی نظمیں ہیں لٹریچر میں کہیں بھی, اور ان میں پھر کہیں نہ کہیں ملٹن میں بھی جو اسکالرز ہیں وہ کئی اس کے کمزور لائنیں اور کینٹوز اور وہ ورسز دیکھتے ہیں. لیکن علی جی کی شاعری میں ایک تسلسل ہے اعلیٰ قسم کی شاعری کا. ایک آخر میں 1 منٹ بڑا لائٹر سائڈ میں, ایک تو یہ بڑے بے باک سچے آدمی تھے. ہمارے کراچی میں جو شعراء کرام ہوتے ہیں جو مراد آباد کے اور ہمارے بریلی کے, وہ باقاعدہ رجسٹر میں شاعر میں نام لکھتے ہیں. تو جالب صاحب سنانے لگے کہ ایک دن ایک صاحب لے گئے وہ علی جی کے پاس, ایک وہی جو اس پس منظر کے, اور ان کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جناب شاعر بھی اچھا ہے, انہیں آپ کوئی نوکری دلا دیں. علی جی نے کہا اچھا بھائی تم شعر سناؤ جالب کو. انہوں نے شعر سنایا, اور وہ عام طور پر استاد یہ کہتے تھے کہ یہ شعر گویا کہ میں نے لکھوایا ہے یا میری تسسی ہے. تو انہوں نے یہ شعر سنا دیا, یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. تو علی جی کہتے ہیں پھر تم اس الو کے پٹھے کے ساتھ کیوں آئے؟ خیر وقت ختم ہوا, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جمیل الدین علی جیسی شخصیت کے لیے ایک نشست کم ہوتی ہے, لیکن خاص طور پر ستیہ جی اور چودھری صاحب, زاہدہ اور فاطمہ اور داجو تو ہم میزبانوں میں ہیں. اور انشاءاللہ علی جی کو اسی طرح ان محفلوں تقریبوں کے ذریعے یاد کیا جاتا رہے گا. جیوے جیوے پاکستان, جیوے جیوے علی جی. Thank you very much, panelists. Thank you very much, panelists and audience, for being with us this session. Our next session, Urdu Hai Jiska Naam, the ebb and flow of modern Urdu literature in India and Pakistan, will begin at 3:30 p.m. Those of you who wish to stay back for this session, please take your seats. Those of you who wish to attend sessions elsewhere, we request you to kindly step out.